A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the gracious and supreme name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, the King of the kings and the King of the day of resurrection. Welcome, dear viewers. This is me, Amar West, today, and I will be your host today. And we are having a session about the educational problems for the students and the queries what the students ask about the UK study purposes, right? So I'm having a guest, and she will introduce herself, and then we will have questions, right? And we will be having the question answer sessions, and we will be giving the answers to the questions which you guys ask in the comment, right? So thank you so much for joining us today. Yes, madam, how are you? And would you please introduce yourself? Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to talk. My name is Sadaf Farooq, and I am a career counselor at FutureServe Overseas Education. ویری ویل میڈم تھوڑا سا یو کی اسٹڈی کے بارے میں اسٹڈی کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز کر لیتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پر آتے ہیں, فیوچر سرو ہمارے جو یہاں پر آفس ہے یہاں پر آتے ہیں, اور ان کی جو کوئریز ہوتی ہیں ان تمام کوئریز میں ایک کوئری جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی کے لیے کون سی کنٹری بیٹر ہے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا رائے ہیں, اور آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اسٹڈی کے حوالے سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے کو پریفر کرتے ہیں, اور یو کے میں وہ زیادہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, وہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ یو کے کا جو اسٹڈی اور جو ویزا ریشو ہے وہ بیٹر ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یو کے جو اسٹوڈنٹ کے لیے جو یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ کون کون سے مراحت وہ پرووائڈ کر رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیوں یو کے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ اچھا سر, موسٹلی جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ جو ہے مطلب وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو یو کے, مجھے یو کے ہی جانا ہے اسٹڈی پرپز کے لیے. اور میرے خیال میں ان کے بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے کہ یو کے کا جو وہ ہے ایجوکیشن جو رینکنگ ہے وہ کافی اچھی ہے, مطلب اٹس آئی تھنک اٹس آن تھرڈ. تو اوبیسلی یہاں کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اگر ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یو کے یونیورسٹی بہت ایڈوانس ہوتی ہیں سر. ٹھیک ہو گیا. یہ اسٹوڈنٹس کو ہمارا جو آفس ہے یہاں پر فیوچر سرو اوورسیز ایجوکیشن سروسز کے نام سے, یہاں پر ہم جو ہیں اسٹوڈنٹ کو کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. سر ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ 3 ٹائپس آف فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از کیریئر کاؤنسلنگ, دین وی ہیو انٹرنیشنل ایکسپوجر, پھر اس کے بعد ہے اسکلز ڈیولپمنٹ. ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی چلوں ہر ایک کو. ٹھیک پلیز. جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس میں تو اوبیسلی جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ان کے مطلب جو ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے جو ان کا وہ چوائس ہوتی ہے انہی کے مطابق ہم ان کو بتاتے ہیں, ان کی یونیورسٹیز کے پرووائڈ کرتے ہیں, آپشنس پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ اف دے نیڈیڈ ٹو اسٹے ہیئر فار اے بٹ لانگر ان پاکستان ان آرڈر ٹو ڈیولپ سم اسکلز, تو وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو شوڈ اسٹے اے لٹل بٹ لانگر, تاکہ آپ کو جو ہے وہاں پہ جانے سے پہلے آپ یہاں سے پریپیئر ہو کے جائیں. صحیح. تو یہ سب جو ہے یہ سب ہم کیریئر کاؤنسلنگ میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. انٹرنیشنل ایکسپوجر میں چونکہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ یو کے میں رہتی آ رہی ہیں پاس 17 to 18 ایئر سے, تو ان کو وہاں کے کلچر کے بارے میں پتہ ہے, ان کو وہاں کے جو ہے باقی جو لاز ہیں وہ سب ان سب کے بارے میں پتہ ہے. تو یہاں پہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کی لاز ہیں, یو ہیو ٹو فالو دیز لاز اینڈ رولز ان آرڈر ٹو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے. چونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور یو کے میں جو ہے بہت ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف لاز, فالوئنگ دا رولز اینڈ فالوئنگ دا لاز, اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک. تو وہ جو ہے وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم سب گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ لاز آپ نے فالو کرنے ہیں, اس قسم کے لاز ہوں گے, اور وہاں پہ جو ہے کلچر ایسا ہے, کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کون سی چیز اپنے پرسنالٹی میں لانی ہے تاکہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکو.
ٹھیک ٹھیک صحیح. اور اس کے علاوہ ویری جو ہے ویل آئی تھنک یہ جو اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس طرح کی فیسلٹیز مجھے دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہاں پر صحیح طرح سے گائیڈ کر دے کہ آپ بالکل کو کن بالکل کن مراحل سے گزرنا ہوگا, کون سے آپ کے لیولز ہوں گے, آپ نے کس طرح سروائیو کرنا ہے. بالکل کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے سو ہی از کنسیڈرڈ ایز این امیگرنٹ, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ لائف گزار رہا ہوتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے نیا ہوتا ہے, لائک اس کا ماحول, اس کے دوست, اس کی سراؤنڈنگز, اس کا بالکل انوائرمنٹ. ایگزیکٹلی سر. تو یہ ہم یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں پر سروائیو کر سکتا بالکل ہے. تاکہ وہ مینٹلی پرفیکٹ. پریپیئر ہو کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے یہ چیزیں ڈفرینٹ وہاں پہ ملیں گی اور مجھے اس کو اس طریقے سے کوپ کرنا ہے اور مجھے اپنے آپ میں یہ چینجز لانی ہے تاکہ میں وہاں پہ سروائیو کر سکوں. صحیح جی صحیح یہ صحیح سب ہم ٹھیک انٹرنیشنل ایکسپوجر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. اس کے ٹھیک. علاوہ جو ہے اسکلز ڈیولپمنٹ ہے. اسکلز ڈیولپمنٹ میں ہم جو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ وہاں پہ رہتی آ رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کون سے اسکلس کی بیسس پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے, کون سے اسکلس کی بیسس پہ جو ہے وٹ اسکلس ڈو یو نیڈ ٹو ہیو ان آرڈر ٹو گیٹ گڈ جاب اوور دیئر. تو صحیح. وہ جو یعنی ہے اس اسکلز میں کون کون سے اسکلز زیادہ تر کامن ہیں وہ بھی ذرا کائنڈلی ہمارے ویورز کو ایکسپلین کر دیں. وہ میں بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم ان کو آنکھیں بند کر کے اسکلز نہیں بتاتے. ہم ان کو اچھا اسسمنٹ کرتے ہیں ان کی, ٹھیک. ان کو جو ہے ان کو پراپر طریقے سے ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں کون سی مطلب اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہم پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بیسڈ یو آن دی شوڈ. ایکسپرٹیز اف آئی ایم ناٹ یس. رانگ. اچھا فار ٹھیک ہے. ایگزامپل اگر جو ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ آئی ٹی کمپیوٹنگ سائڈ پہ ہے, ٹھیک تو ہے. وی ول سجیسٹ دیم ٹو وہ گرافک ڈیزائننگ کی اسکل وہ کر لے, سیکھ لے, ویب ڈیزائننگ کی کر لیں. اس قسم کی جو باقی 2D انیمیشن ہو گیا, 3D انیمیشن ہو گیا, اس قسم کی جو اسکلز ہیں وہ ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو شوڈ گو فار دیز اسکلز, تاکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے جاب مل سکے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک پراپر ڈائریکشن ہوگی کہ میرے پاس یہ اسکل ہے اینڈ اس اسکل کو میں اس کو جو ہے یوز کر کے میں اس پہ جاب حاصل کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اسکلز ایسی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو مسٹ وہ کرنا ہے, جو اس میں کوئی آپشن نہیں ہے, اور ان میں جو ہے 2 اسکلز ایسی ہیں. دا فرسٹ ون از اوبیسلی ڈرائیونگ. ڈرائیونگ کے لیے جو ہے ڈرائیونگ ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ یو شوڈ مسٹ لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو. ٹھیک ہو گیا, لائک مسٹ ہر حال میں. مسٹ ہر حال میں. صحیح. کیونکہ سر وہاں پہ جو ہے مطلب ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جاب لیتے ہیں تو وہ لیٹ ایٹ نائٹ ہوتی ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہو گیا. یو ول ہیو ٹو ڈرائیو بائی یور سیلف. تو اس کے لیے اوکے. جو ہے وہ تو اس ویسے کے تو لیے لائسنس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسلام آباد میں ملتا ہے انٹرنیشنل لائسنس. اچھا گریٹ. جی جی. گریٹ. تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹ خود جاتا ہے وہ تو لینے؟ اسٹوڈنٹس اپنے لیے خود وہ اچھا کرتے خود ہیں. بناتے ہیں. جی جی. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے ڈرائیونگ تو مسٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے, بہت اچھی ٹرانسپورٹ ہے, ٹرینز ہے, بسیز ہیں, کیبز ہیں, بہت ڈفرینٹ قسم کی آپ کو ٹرانسپورٹ ملیں گی. بٹ پرابلم پھر وہاں پہ آتی ہے اگر آپ کا شفٹ نائٹ ہو. اچھا رات کے ٹائم پر. جی. ٹھیک. ویسے جب آپ نارمل اپنے ایکوموڈیشن سے یونیورسٹی تک ٹریول کریں گے تو دیٹ از ایزی, کیونکہ وہاں پہ ٹرینز ہیں, وہاں پہ کیبز ہیں, وہاں پہ آپ کو بسیز ملیں گی, ڈفرینٹ قسم کے آپ کو جو ہے ٹریول ملیں گے. لیکن اگر آپ کو جو ہے جاب کی شفٹ رات کو ہے تو آپ کو جو ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملیں گے. اس وجہ سے وی انسسٹ اسٹوڈنٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو, تاکہ ان ٹھیک کو جو ہے ٹھیک. وہ مسئلہ نہ ہو. یعنی جس طرح آپ نے آنسر دیا کہ بیسڈ آن دی ایکسپرٹیز آف دا اسٹوڈنٹس آپ ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں سیکھ لیں, یہ اسکل سیکھ لیں جو کہ آپ کو یو کے میں کام آئیں گی. بالکل. لیکن اس میں جو ہے یہ 2, ایک میں نے آپ کو ڈرائیونگ بتا دیا, دوسرا جو ہے دیٹ از انگلش لینگویج. obviously اچھا یس, ٹھیک. انگلش belongs لینگویج. to my field, yes. یس, Okay. انگلش لینگویج اینڈ ڈرائیونگ جو ہے اس پہ ہم بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو دیز 2 اسکلس. مسٹ مطلب ایسا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آپ کا جانا وہاں پہ آپ بس ویسی
مطلب بلائنڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. صحیح 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 ٹھیک. اسٹرگل کرنا پڑے گا. آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا. اوبیسلی سر وی آر گوئنگ ٹو این انگلش اسپیکنگ کنٹری. اگر وہاں کی نیٹو لینگویج ہے آپ کو ان کی نہیں آتی زبان ہی تو آپ کو آپ نہیں آتی تو آپ کیسے کیسے انٹریکشن سروائیو کریں گے؟ ایگزیکٹلی. the same question ESL English as a secondary language. تو ٹھیک. اس وجہ سے جو ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ اینڈ انگلش لینگویج جو ہے یہ بہت ضروری ہے آنے. گریٹ. یہ دو اسکلز جو ہے اٹ از مسٹ ویری 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 امپورٹنٹ. ٹھیک اس ٹھیک کے ٹھیک علاوہ ٹھیک. جو ہے جو باقی اسکلز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اسٹوڈنٹ ہیز بیک گراؤنڈ ان آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس تو ہم ان کو گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, 2D اینیمیشن اس طرح کی چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹ از گڈ ان اف ہی ہیز گڈ کمیونیکیشن اسکلس تو ہم ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ یو شوڈ آپ تھوڑا سا یہاں پہ کسی کیشیئر وغیرہ, ریسیپشنسٹ جاب, یہ سب سیکھ کے جو ہے جائیں تاکہ آپ کے پاس اسکل وہاں پہ آلریڈی ڈیولپڈ ہو. تو یہ ہم اسسمنٹ کرتے ہیں, اس طرح ہم اسکلز ڈیولپمنٹ میں ٹھیک ہو گیا. بڑی اچھی باتیں آپ نے کہی, شاید ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس سے کافی مستفیض ہوئے ہوں گے. یہ مجھے بتائیں میڈم کہ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر آفس میں اور اس نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے یو کے میں کسی بھی یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, تو اس کے انیشیل اسٹیجز میں آپ لوگ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کیسے اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھتے ہیں؟ انہوں نے کون سے ڈاکومنٹ شیئر کرنے ہوتے ہیں؟ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ اور اوور آل آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں؟ یہ ذرا بتا دیں. اچھا سر, جب ہمارے پاس انیشیلی اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جب ہمارے پاس پہلی بار اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہم تو ان کو اوبیسلی انٹروڈکشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں, سب سے پہلے ان کی کنٹری کی پریفرنس ہم پوچھتے ہیں. جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یو کے ہی جانا ہے, اس کے بعد جو ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں. ڈاکومنٹس میں جو ہے ان کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہو گئے, پاسپورٹ ہو گیا, پروفیشنسی ہو گیا. پروفیشنسی میں ایجوکیشن ڈاکومنٹس مطلب میٹرک آنورڈس؟ ہاں جی, اگر انہوں نے بیچلرس کے لیے باہر جانا ہے تو میٹرک اینڈ ایف ایس سی, اگر انہوں نے ماسٹرس کے لیے باہر جانا ہے تو میٹرک, ایف ایس سی اینڈ بیچلرس کی جو ڈگری ہے یہ سب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ڈگری, بیچلرز لیول کی ڈگری, ٹرانسکرپٹ, اور میٹرک اور ایف ایس سی کی ہمیں ڈی ایم سی ساتھ میں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اچھا جی, ٹھیک. تو یہ جو ہے یہ ہمیں وہ پرووائڈ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے, پروفیشنسی کی چاہیے ہوتی ہے. پروفیشنسی کا جو وہ ہے سر وہ یونیورسٹی ویری کرتا ہے. ٹھیک. کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ آئلس ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کچھ میں پھر تھوڑا سا وہ لینینسی شو کرتے ہیں, اور باقی ٹیسٹ بھی جیسے کہ ہمارے پاس ڈولنگو ہے, آکسفورڈ ہے, لینگویج سرٹ ہے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. PTE وغیرہ. جی پی ٹی بھی, مطلب وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے, بٹ آئلس از دا موسٹ وائڈلی ایکسیپٹیڈ ٹیسٹ. ٹھیک. اور کچھ جو ہے پھر بہت ریئر یونیورسٹی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی پہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ بہت انگلش ریئر کیسز میں پروفیشنسی ہوتا ہے. مینس جو اف یو ہیو اسٹڈیڈ یور موسٹ ریسنٹ ڈگری ان انگلش, تو اچھا اچھا یونیورسٹی اچھا, سے آپ انگلش نے لینگویج کورس سمپلی. نہیں, لیٹ سپوز میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو میں نے بیچلرز ان انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے, تو اچھا اچھا میرا جو اچھا ڈگری ہے وہ کمپلیٹلی انگلش میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو اچھا میں اچھا یونیورسٹی اچھا جاؤں گی, وہاں سے اپنی انگلش پروفیشنسی لے کر آؤں گی کہ یس اچھا دس اچھا اسٹوڈنٹ ہیز اسٹڈیڈ ہز ہول ڈگری ان انگلش لینگویج, تو اچھا شی اچھا ہیز دا اچھا. ایبلٹی ٹو اسپیک اینڈ کمیونیکیٹ ان دس لینگویج. تو اوکے جی, اوکے صحیح, مطلب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے, اچھا, کم ایکسٹریملی یونیورسٹیز. بہت, مطلب 1% بھی نہیں ہے. اچھا 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 اچھا, مطلب نہ ہونے کے برابر نہ ہے. ہونے کے برابر ہے, صحیح. بالکل نہ ہونے کے برابر یعنی ہے. انگلش لینگویج سیکھنا اور یہ ٹیسٹ دینا یہ یہ مسٹ ہے. مسٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں یہ پرسنٹیج کا کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ کیا کیسے لائے عمل یہ لوگ اختیار کرتے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹ سے آپ نے ڈاکومنٹس لے لیے, ٹھیک ہے, آپ پھر اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کر لیا, اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے پھر؟ جب ہم یونیورسٹی میں اپلائی کر لیتے ہیں سر, پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کنڈیشنل آفر. اف اگر اسٹوڈنٹ کی کچھ ڈاکومنٹس مسنگ ہے, لیٹ سپوز جو ہے انہوں نے شروع میں انگلش پروفیشنسی کا کوئی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہمیں سبمٹ نہیں کرایا, ڈولنگو ہو گیا, لینگویج سرٹ, آکسفورڈ, پی ٹی, آئلس جو بھی ہے,
وہ اگر انہوں نے شروع میں سبمٹ نہیں کرایا تو وہ آفر لیٹر میں ان کے پاس کنڈیشن آ جاتی ہے. گریٹ. کنڈیشنل آفر لیٹر اسے کہتے ہیں. اچھا صحیح. پھر ہم جب وہ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ کنڈیشنز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میٹ کرتا ہے, ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس آتی ہیں انکنڈیشنل آفر لیٹر, صحیح. جس میں یہ ہوتا ہے انکنڈیشنل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چونکہ کنڈیشنل میں ان کے پاس کنڈیشنز آئی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز پوری کرنی ہے, پھر اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے ایڈمیشن دیں گے. تو جب اسٹوڈنٹ وہ جو ہے وہ کنڈیشن ساری میٹ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے ان کے پاس انکنڈیشنل آفر لیٹر. انکنڈیشنل آفر لیٹر میں ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یس, اس بندے نے جو ہے ہماری کنڈیشنز پوری کر لی ہیں, اب جو ہے ہی ہیز ٹو پے ہز فی. اچھا ٹھیک ہے, اتنی اس میں جو ہے اس میں سب کچھ اسکالرشپ میں مینشن ہوتا ہے, اس میں جو ہے آپ کا انیشیل ڈپازٹ بھی مینشن ہوتا ہے, اس میں آپ کا کورس اسٹارٹ ڈیٹ بھی مینشن ہوتا ہے, اینڈ ڈیٹ بھی مینشن ہوتا ہے, سب کچھ اس میں جو ہے آپ کے جو کورس کی ڈیوریشن ہوتا ہے وہ بھی اس میں مینشن ہوتا ہے, سب کچھ اس میں مینشن ہوتا ہے. صحیح. اور اس میں جو ہے آپ کو پیمنٹ کس روٹ سے کرنی ہے وہ بھی اس میں مینشن ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ کو جو ہے انہوں نے کوئی بینک بتایا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کی ساری ڈیٹیلس اس آفر لیٹر انکنڈیشنل آفر لیٹر میں آپ کے پاس موجود ہوگی. ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے جب اسٹوڈنٹ پے کر لیتے ہیں اپنی انیشیل ڈپازٹ اور سب کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, پھر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے لیے آتا ہے CAS لیٹر, کنفرمیشن آف ایکسیپٹینس فار اسٹڈیز لیٹر اسے کہتے ہیں. یہ آتا ہے, اس کے ذریعے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یس دس اسٹوڈنٹ ہیز گاٹ سیٹ ان آر یونیورسٹی. ٹھیک ہو گیا, جو مطلب ہے وہ کنفرم کنفرم ہو گیا جاتا ہے ہے. کہ فی پے کرنے کے بعد CAS آتا ہے, کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز. جی. ٹھیک. تو اس کے بعد جو ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں CAS لیٹر آتا ہے, تو اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں ان کا CAS لیٹر آ جائے گا, تو اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ TB اپوائنٹمنٹ اپنے لیے لے لیں, بلکہ وہ ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے ان کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ یہ جائیں اور ٹیسٹ کریں, اور ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. صحیح. TB اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سر ان کے 4 ریکگنائزڈ سینٹرز ہیں, اسلام آباد, میرپور, لاہور, کراچی. بٹ دا موسٹ فیزیبل سینٹرز فار اس از اسلام آباد اینڈ میرپور. لاہور اور کراچی بہت دور ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے موسٹلی ہم اسلام آباد میں لیتے ہیں. پھر اگر ہمارے پاس ان کیس ایسا ہے کہ ہمیں بہت ایمرجنسی میں چاہیے یہ TB رپورٹ جو ہے وہ ہمیں بہت ایمرجنسی میں چاہیے, تو ہم میرپور میں لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایزیلی تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد ہمیں ایزیلی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ رش نہیں ہوتا بہت زیادہ. صحیح. تو یہ TB ٹیسٹ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ سر یہ میڈیکل کلیئرنس ہے بیسیکلی. اچھا 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 اچھا. دے چیک یو ویدر یو آر میڈیکلی فٹ. میڈیکلی فٹ اور ناٹ. اچھا 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 اچھا. تو صحیح یہ صحیح. جو ہے مطلب اوبیسلی آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو میڈیکل کلیئرنس دینی ہوتی ہے, آپ کو جو ہے پولیس کلیئرنس دینی ہوتی ہے. TB ٹیسٹ از بیسیکلی میڈیکل کلیئرنس. صحیح. وہ آپ کا Like پروف ہوتا this ہے کہ یس student یو is آر medically fit ٹو to ٹریول. travel. یس. اچھا 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 اچھا. گریٹ گریٹ. تو وہ جو ہے وہ جب ہم اسٹوڈنٹس پرووائڈ کرتے ہیں, پھر جب ان کا CAS لیٹر آ جاتا ہے, اس کے بعد وی اپلائی فار دا ویزا. ویزا کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں سر, تو ان کو جو ہے چاہیے ہوتی ہے IHS فی چاہیے ہوتی ہے, امیگریشن ہیلتھ سر چارجز اسے کہا جاتا ہے. امیگریشن ہیلتھ سر چارجز یس سر. کتنے ہوتے ہیں یہ, اس کی کیا پروسیس ہے؟ سر یہ جو ہے یہ کورس کے لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورس کتنے منتھس کا ہے. اچھا. لیکن جو وہ ہے جو ہماری کیلکولیشن ہے, ہماری نہیں ہے بلکہ UK گورنمنٹ آپ کو ہی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ خود آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اچھا اچھا. کتنے. لائک یو کین سی اٹ آن دا اسکرین دیٹ کتنی منی آپ نے پے کرنی یس ہے. یو اچھا. یو لائک کین. یو کین سی دا ایکچوئل اماؤنٹ آن دا اسکرین. یس. اچھا اگر گریٹ. آپ کو جو ہے آپ کو 1 پاؤنڈ کا جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ نے اتنے پاؤنڈ یہ کرنی ہے. اگر آپ کا کورس جو ہے اٹس 12 منتھس, تو جو ایکسپیکٹڈ آپ کے پاس IHS فی ہے دیٹس 705 پاؤنڈ پر ہیڈ. 1 پرسن. اینولی. آپ کی جو پورا جو اسٹڈی ویزے کا ڈیوریشن ہے اسی کے لیے. اچھا 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 اچھا. گریٹ گریٹ. ٹھیک. اور اگر آپ کا جو ہے 16 منتھس کے اراؤنڈ آپ کا وہ ہے کورس ہے, ڈگری کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہے, تو
جو ایکسپیکٹڈ آپ کی وہ ہے 15+ پاؤنڈ، وہ 920 پاؤنڈس اس قسم کے آئیں گے 920 پاؤنڈس. پاؤنڈس. گریٹ. صحیح. یس. تو لیکن اگین یہ جو ہے یہ آپ کے کورس کی ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ڈیوریشن جو ہے کورس کی ڈیوریشن اس سے زیادہ ہے تو obviously your IHS fee will be greater than this. تو اس صحیح. کے جو ہے جتنا آپ کا کورس کی ڈیوریشن ہائی ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی آپ کا IHS فی جو ہے وہ زیادہ ہوتا وہ جائے گا. انکریز ہوتا رہے گا. جی. ٹھیک. اس جو ہے جو یہ آپ کا IHS فی ہے، یہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو ان کیس آپ کو ضرورت پڑی ڈاکٹر کے پاس جانے کی تو آپ کے جو وہ چارجز ہیں وہ اس IHS فی سے پے ہوں گے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو جب یہ اسٹوڈنٹ یہ پے کر لیتے ہیں پھر ہم ان کے لیے جو ہے اوبیسلی جب وہ پے کرتے ہیں ان کا ریسیٹ، ان کی جو ہمارے پاس ریسیٹ ہوتی ہے وہ ہم ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہوئے وی ہیو ٹو اٹیچ دیٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے ان کا جو ایمبیسی فی ہے وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے. ایمبیسی فی جو ہے وہ ہے 348 پاؤنڈس. 348 پاؤنڈس. تو یہ پاکستان کے کتنے بن جاتے ہیں تقریباً؟ چونکہ پاؤنڈس کی پرائس جو ہے وہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہوتی ہے، بٹ جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 80,000 تک ہو جاتے ہیں. 80,000 اگر تک ان ہو کیس جاتے ہیں. پاؤنڈ زیادہ ہو گئے تو اس سے زیادہ ہوں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا. اور پاؤنڈ کے اگر پرائس کم پہ. ہو گئے تو کم ہو تو سکتے کم ہیں. ہو سکتا ہے. یس. ٹھیک ٹھیک صحیح. اچھا. اور اس کے بعد یہ جو بایو میٹرکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس کا کیا پروسیس ہے؟ سر یہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے لے کر جانے ہوں گے. اسلام آباد میں آفس ہے، وہاں پہ یہ سب پروسیس ہوتا ہے. اچھا جی. مطلب یہ سب کچھ اسلام آباد سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. مطلب ایک اسٹوڈنٹ کا ویزا بھی اسلام آباد سے آتا ہے، لائک بالکل. اسٹوڈنٹ خود ریسیو کرتا ہے وہاں جی پر؟ جی. ٹھیک وہ ہو گیا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ خود ریسیو کرنا چاہتا ہے یا ان کو جو ہے وایا میل جو ہے وہ بھی ہو اچھا سکتا اچھا ہے. اچھا. گریٹ. مطلب میل بھی ان کو جی جی. کر بٹ سکتے. موسٹلی اسٹوڈنٹس خود پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے. اتنی بڑی گریٹ اچیومنٹ از کی ہوئی ہے سر. گریٹ از جی ویورس، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم صدف ہمارے ساتھ فیوچر سرف اوورسیز ایجوکیشن سروسز میں ہمارے ساتھ ایز اے سینئر کیریئر کاؤنسلر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی کوئریز ہیں، آپ کی اگر کوئی کویسچنس ہیں، سو آئی ایم ہیونگ دی گیڈجٹ ان مائی ہینڈس، اور میں آپ کے جو کویسچنز ہیں، آپ کی جو کوئریز ہیں وہ میڈم سے پوچھوں گا. اینڈ آئی ہوپ شی ول I do not hope actually, I believe she will definitely give you answers. ٹھیک ہے. تو آپ مجھ سے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں اور آن دا اسپاٹ آپ لوگوں کو ان کے آنسرس مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ میڈم، بڑی اچھی باتیں آپ نے کہیں. ایک کویسچن ہے جو کہ کافی اسٹوڈنٹس میرے پاس یہاں پر آتے ہیں. آبویسلی میں یہاں پر ایز این انگلش لیکچرر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، میں انگلش لینگویج کی کلاس بھی لے رہا ہوں، آئلٹس کی بھی لے رہا ہوں. تو جو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ میرے پاس بھی ڈیفینیٹلی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر. اس کے علاوہ جو آئلٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں میرے پاس. وہ آ کر ایک کویشچنس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر مجھے اسکالرشپ کیسے ملے گی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کم سے کم خرچہ آئے. بالکل تو بالکل. یہ اسکالرشپ کا جو طریقہ کار ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، یا آپ کچھ اپلیکیشن بھیجتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی یہ بیسڈ آن یور اکیڈمک ریکارڈ اکارڈنگ ٹو یور پرسنٹیج، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اور ایک اسٹوڈنٹ جو کہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ یو کے میں جا کے پڑھے، تو اس کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر آ کر کس طرح سیٹسفائی ہو سکتا ہے بیسڈ آن دی اسکالرشپ اف ایم ناٹ رانگ؟ سر اسکالرشپ جو ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف اسکالرشپس اویلیبل ہے یو کے میں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے سپریٹ اسکالرشپس بھی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے میرٹ بیس اسکالرشپس بھی ہیں. تو ان سب کے لیے جو ہے جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہے اور جو انٹرنیشنل کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں سر کہ وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیسیفک اماؤنٹ وہ کی ہوئی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے گا ان کے لیے یہ اسپیسیفک اسکالرشپ ہے. اچھا. مطلب کوئی خاص لمٹ نہیں ہوتی اس کی، یعنی آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کسی یونیورسٹی وہ کو؟ آٹومیٹکلی آپ کے جو اپلیکیشن ہے اس پہ اپلائی ہو جاتا ہے. اچھا 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 جی. اچھا اچھا. اسی طرح میرٹ بیس اسکالرشپ جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اپلائی ہوتا ہے آپ کے اس پہ، آپ کے جو آپ کا اپلیکیشن ہے اس پہ اپلائی ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہوتا ہے. وہ اوبیسلی میرٹ بیس اسکالرشپ تو ہوتی ہیں ایسے ہیں کہ اگر آپ کے جو ہے مارکس زیادہ ہیں تو آپ کو زیادہ اسکالرشپ ملے گا، اگر مارکس آپ کے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے مطلب ایوریج قسم کا وہ ملے گا، نارمل.
جو نارمل جو اسکالرشپس کی رینج ہے وہ ہے اراؤنڈ £1000 سے لے کر جو ہے وہ ویری کرتی ہے اراؤنڈ £5000 تک. اچھا. جی گریٹ گریٹ یونیورسٹی گریٹ. پھر سے میں یہی کہوں گی کہ وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. جو اسکالرشپ ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے. کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ 1000 ہوں گی, کچھ میں جو ہے آپ کو 5000 کو تک بھی مل سکتی ہیں, کچھ میں آپ کو 3000 تک مل سکتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے, لیکن وہ آٹومیٹیکلی کچھ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپلیکیبل ہوتے ہیں آپ کے اپلیکیشن پہ. ٹھیک. اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر ایک کویشچن پوچھتے ہیں وداؤٹ اسکالرشپ کے علاوہ ایک کویشچن اور بھی ان کا ہوتا ہے کہ سر مجھے وہاں پر جاب مل سکتا ہے کہ نہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ سر جاب ریشو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یو کی 75 اوور آل جو ریشو ہے وہ 75.5 جاب ریشو ہے یو کے میں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس 60+%. اچھا, مطلب جاب مل گریٹ سکتی ہے ان کو. ریشیو, گریٹ ریشیو. اگر یہ کس طرح کی سر جابز ہوتی ہیں, ان کی گریڈز کیا ہیں, یہ کس طرح ایک اسٹوڈنٹ جاب کیسے مطلب لے سکتا ہے؟ سر مطلب یہ آپ کے اوبیسلی اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں تو جاب حاصل کرنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. مطلب آپ اس پہ جو ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. 2 کلاس فیلوز ہوں گے, ایک ہی جیسے گریڈز ہوں گے, ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا, دونوں کی جو ہے نالج بھی ایک ہی ہوگا, لیکن اگر دونوں جو ہے ان کا وہ اسٹرگل کو دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. ایک زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوگا, ایک کم اسٹرگل کر رہا ہوگا. تو اوبیسلی جو زیادہ اسٹرگل کرے گا اس کو جو ہے اس کو جلدی جاب ملے گی, جو کم اسٹرگل کرے گا اس کو جلدی جاب نہیں ملے گی. صحیح. سملرلی جو ہے یہی چیز وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے, وہاں پہ بہت ساری جابس ہوتی ہیں, وہاں پہ سر بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی جابس ہوتی ہیں. تو اگر آپ اسٹرگل کریں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی ایزیلی بیسڈ آن یور اوبیسلی آپ کے پاس جو اسکلز ہیں. میں نے سب سے پہلے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بھی یہ ذکر کیا کہ اسکلز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو بہت اچھی جاب جو ہے بہت ایزیلی مل جائے گی اگر آپ اسٹرگل کریں گے تو. ٹھیک. سلمہ فاروق ہم سے پوچھ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ کائنڈلی میڈم سے پوچھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ یو کے جانے کے بعد اتنے پیسے کما سکتا ہے کہ وہ اپنے فی پے کر لے؟ اچھا بڑا اچھا سر, کوشچن ہے ٹو بی ویری یہ آنیسٹ, جی میرے جی ذہن میں بھی جی تھا یہ. ویری گڈ کوشچن. اور یہ جو اچھا, ہے انہوں نے جو پوچھا یہ ہے میری نا, اسٹوڈنٹ ہے آلریڈی. جی اچھا سر, انہوں نے جو پوچھا ہے نا یہ موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں. صحیح. موسٹلی مطلب آلموسٹ 80% جو ہے اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ آیا ہم وہاں پہ جا کے پے کر پائیں گے کہ نہیں پے کر پائیں گے. اچھا, اس کا جواب یہ ہے سر کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ویری کرتا ہے. اچھا, لیٹ یہ سپوز میں یہاں آپ کو پر ایگزامپل دیتی ہوں نہیں, سر. یہاں پر یہ کوسچن دوبارہ سے آ گیا کہ جس طرح بیسڈ آن دی ایکسپرٹیز آف دی اسٹوڈنٹ, جیسا کہ آپ نے پہلے کہا, تو اس بیس پہ ایک اسٹوڈنٹ صحیح جاب لے سکتا ہے. اور ایک دوسرا کوسچن ہے جو کہ میں اس جو فیمیل ہے جنہوں نے میسج کی ہے ان کے کوسچن کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسڈ آن دی ایکسپیرئنس ایک اسٹوڈنٹ کو کتنے گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا وہ اپنی اسٹڈیز اور جاب دونوں کو مینج کر سکے گا؟ اچھا, کتنے گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے وہ تو سر اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں تو آپ کو 20 آورس پر ویک کام کرنے کی اجازت ہے. 20 آورس پر ویک یس ایکسکلوڈنگ الاؤنگ سنڈے؟ نہیں 7 days. اچھا اچھا اچھا, جی جی ایون سنڈیز کو بھی آپ جی جاب جی کر سکتے یس یو کین ہیں. ورک آن زبردست, پھر تو سنڈیز. اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یو کین مینیج بوتھ یور اسٹڈی اینڈ یور جاب ٹوگیدر. ایزیلی ہو جاتا ہے اگر مطلب. آپ خود میں وہ کیپیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یس یو کین مینیج بوتھ اسٹڈیز اینڈ جاب ٹوگیدر, تو 20 آورس کرنے کی اجازت ہے. 20 آورس جو ہے 20 آورس سے زیادہ اگر آپ جاب کریں گے اوبیسلی آپ کا جب آپ کی پے آئے گی تو وہ بینک کی وہاں پہ اکاؤنٹ کے تھرو آئے گی, تو وہ جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ ہوم آفس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ دس پرسن از ڈوئنگ اوور ٹائم, اینڈ پھر آپ کا جو ہے وہ جو ریکارڈ ہوتا ہے کلین اس پہ بڑا سا داغ لگ جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک یس, ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک. یہ اس کے علاوہ جو ہے جو میم کا جو کوشچن تھا جو کہ if student is able to manage his or her fee or not, اس کا جواب یہ ہے سر کہ اگر فار ایگزامپل 2 اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں, پھر
جو ہمارے ویورز ہیں اس کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. 2 اسٹوڈنٹس ہیں سر. ایک جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے اینڈ ہی از بہت زیادہ وہ عیاشی نہیں کر رہا, وہ مینیج کر رہا ہے, بس سروائیول مینیج کر رہا ہے, ساتھ میں اپنی اسٹڈی میں مینیج کر رہا ہے. اور دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی جاب بھی کر رہا ہے, اسٹڈی بھی کر رہا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ اپنی جو سیلری ہے وہ بہت لیوشلی خرچ کر رہا ہے, بہت کھلے ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے. اچھا, مطلب آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا, زیادہ پیسے نہیں لگانے. سر بالکل, کیونکہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے سر کہ ہمیں فی پے کرنی ہے. تو اگر ہمیں فی پے کرنی ہے تو وی ہیو ٹو مینیج کہ ہم صرف وہاں پہ اتنا ہم وہ کر سکیں کہ ہم اپنی فی کو بچا سکیں, سیو کر سکیں. فی کے لیے پیسے جو ہے پھر اگر آپ کو جو ہے آپ نارمل وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں, وہاں پہ آپ اتنا کوئی زیادہ ایکسٹرا چیز وہ نہیں کرتے, خرچے نہیں کرتے, تو یس آپ کی فی جو ہے وہ ایزیلی مینیج ہو جاتی ہے. اینڈ اس کے ساتھ جو ہے میں جو دوسری بات ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یو کے میں آپ کو ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ملے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹیز, کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایون اپ ٹو 9 انسٹالمنٹس تک آپ کو اجازت ہوتی ہے فی پے کرنے کی. 50% جو آپ کی ریمیننگ فی ہے نا, 50% تو obviously تب آپ پے کریں گے جب آپ کلاسز کے لیے جائیں گے. پاکستان سے جو آپ نے کہا جو جی پے بیفور کرتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کریں گے اس سے پہلے یو ہیو ٹو پے 50%. تو جو ریمیننگ 50% آپ کی فی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 9 انسٹالمنٹس تک آپ کو پرمیشن دیتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 2 انسٹالمنٹس ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. یہ سب کچھ آپ کے جو ہے آپ کے آفر لیٹر میں پھر موجود ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی ریمیننگ 50% جو ہے وہ اس اتنی انسٹالمنٹس میں آپ کو پے کرنی ہے. صحیح. تو اگر آپ جو ہے اگر آپ مینیج کر سکے, اگر آپ بیلنس کر سکے, بیلنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سر. وہاں پہ آپ نے اپنے سروائیول کو بھی بیلنس کرنا ہے, آپ نے اپنے اسٹڈیز کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہے. تو اگر آپ دونوں کو بیلنس کر سکے تو یس یو کین پے جو ہے یور ٹیوشن فی. ٹھیک, اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن صحیح. obviously it depends on your lifestyle as well. جاب سیکیورٹی کے حوالے سے بتا دیں. عادل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یو کے میں جاب سیکیورٹی کتنی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کب تک وہاں پر جاب سیکیور رکھ سکتا ہے. نائس کویسچن ایز ویل. ویری نائس کویشچن. اوکے سر, یہ جو ہے جاب سیکیورٹی وہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ پرماننٹ جابس ہوتی ہیں, موسٹلی پرماننٹ جابس ہوتی ہیں. نان پرماننٹ بھی ہوتی ہے بٹ وہ obviously if a person is willing to go for the non permanent, وہ اگر خود سے لینا چاہتا ہے تو وہ بھی اویلیبل ہیں. بٹ موسٹلی جو ہے وہ آپ کی جو جاب ہوگی وہ پرماننٹ ہوگی اینڈ سیکورٹی بھی جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ سیکورٹی ہوگی اس میں. ٹھیک, مطلب آپ وہاں پر اپنی جاب کو سیکیور رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتی ہیں. یس. اکوموڈیشن کے حوالے سے ذرا بتا دیں. اکوموڈیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کہاں پر رہے گا, کھائے گا پیے گا, کیا خود پکائے گا یا نہیں ملے گا اس کو, اس نے اس کی ایکسٹرا فی پے کرنی ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. اچھا سر, اکوموڈیشن جو ہے اگر ہم اکوموڈیشن کی بات کریں تو جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ لنڈن میں ایز کمپیئر ٹو تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. اچھا, اور جو باقی لنڈن کے علاوہ جو سٹیز ہیں اس میں اٹس لٹل بٹ چیپر دین لنڈن. وہ تھوڑا سا اس کو سستا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک. لنڈن میں ہمارے پاس جو منتھلی ہے, منتھلی جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پاؤنڈس, جس میں ہمارا رینٹ, فوڈ اور بلز, یہ سب چیزیں جو ہے ٹریول, ہاں جی ٹریول بھی, یہ سب چیزیں ملا کر اگر ہم دیکھیں تو لنڈن میں جو ہمارے منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1334 پاؤنڈس. 1334 پاؤنڈس, یہ جی سب کچھ ملا کر. بالکل, یہ سب کچھ ملا زبردست. کر. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاب کر کے اپنے لیے آرام سے ایزیلی وہ کر سکتے ہیں ان جی. چیزوں کو مینیج. اور اس کے اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ لندن رہ رہے ہیں, ان کی یونیورسٹی آؤٹ سائڈ لندن ہے, ان کا اکوموڈیشن بھی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ لندن ہے کسی بھی سٹی میں, تو ان کا جو وہ سب ملا کر جو چارجز ہوں گے وہ ہے 1023 پاؤنڈس. 1023 پاؤنڈس. ٹھیک, یس. تو صحیح. اس میں جو ہے آلموسٹ 311 پاؤنڈس کا ڈفرینس ہے لنڈن اور باقی سٹیز کے اس میں. تو اچھا, مطلب لنڈن ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز تھوڑا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. بالکل بالکل,
ٹھیک obviously it does make sense کہ لنڈن کیوں ایکسپینسو ہے, وہ تو ہب ہے, وہاں پہ بہت ساری جو ہائی جو ہمارے پاس برانڈس ہیں وہ سب کچھ وہاں پہ ہے. تو صحیح. وہاں کا جو لائف اسٹائل ہے اٹس بٹ مور لٹل بٹ ایکسپینسو دین دا ریسٹ آف دا سٹی. اچھا جی, صحیح. تو اس کے علاوہ جو ہے یا تو اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ سٹی رہ رہا ہے, آؤٹ سائڈ لنڈن رہ رہا ہے, تو ان کو جو ہے ان کو 1223 پاؤنڈ جو ہے وہ چاہیے ہوں گے تاکہ وہ اپنے مہینہ گزار سکے اس میں. ٹھیک 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 صحیح. اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایسی کون سی چیزیں سیکھنی چاہیے جو کہ وہاں پر وہ صحیح طرح سے سروائیو کر سکے؟ آپ نے یہاں پر انٹرنیشنل ایکسپوجر کی بات کی, آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو یہاں پر گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے آگے سروائیو کر سکے. لاسٹ کویشچن ہے یہ میرا آپ سے, اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. کائنڈلی ان شارٹ ورڈس آپ اس کو ایکسپلین کر لیں تاکہ اس کے بعد ہم جو ہے سیشن کو وہ اینڈ اپ کر دیں. سر اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے اوبیسلی میں نے آپ کو بتایا کہ یو ہیو ٹو لرن سم اسکلس کے علاوہ جو ہے یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ دا کلچر آف دیٹ سوسائٹی. اوبیسلی اگر آپ کو کلچر کا نہیں پتہ, آپ کو ہمارے یہاں کلچر جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے وہاں کے کلچر سے. وہاں پہ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف اسمائلی فیس, اینڈ آپ کو جو ہے وہ جو فارمل ورڈز ہیں جو آپ کے پاس, تھینک یو, سوری, پلیز, یہ سب ورڈز کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے آپ کو. کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ جی ضروری ہے جی کمیونیکیشن اسکلس؟ بہت ضروری ہے سر, صحیح. بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک بالکل ڈفرینٹ کلچر میں جا رہے ہیں. تو اگر ہم بالکل ڈفرینٹ کلچر میں جا رہے ہیں تو ہمیں ان کی سوسائٹی کے مطابق کمیونیکیشن اسکلز چاہیے ٹھیک ٹھیک تاکہ ٹھیک وہاں پہ ٹھیک ٹھیک ہمارا صحیح. سروائیول ایزی ہو, وہاں پہ ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے. اوبیسلی آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو صرف اسٹڈی تو نہیں ہے سر, باقی جو ہے سروائیول بھی ہے وہاں پہ. آپ نے اسٹڈی میں جو ہے جب آپ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود یور پروفیسرز, ود یور کلاس میٹس, ود سو مینی ادر پیپل. تو اس کے لیے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کریں. آپ ٹھیک. جو ہے ان کی کلچر کو اسٹڈی کریں کہ وہاں پہ کیسے مطلب ہاؤ کین یو سروائیو, ہاؤ ڈو دا پیپل کمیونیکیٹ ود ایچ ادر, وہاں پہ وہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ٹھیک. تھینک یو سو مچ میڈم, تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم ٹو اس, اینڈ آئی ریئلی تھینک یو فار گیونگ یور پریشیس ٹائم ٹو اس. ڈیئر ویورس, آج کا سیشن ہمارا تھا یو کے اسٹڈی کے حوالے سے, اور اسٹوڈنٹس کی جو کوئریز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم لوگ ہینڈل کرتے ہیں, ہم کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تھرو کیریئر کاؤنسلنگ. تو میرے ساتھ موجود تھی آج میرے بائیں جانب مس صدف, جو کہ ہماری سینئر کیریئر کاؤنسلر ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا سیشن بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امر اویس اوان کو فیوچر سرف اوورسیز ایجوکیشن سروسز کے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.